الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اپنے کتاب مبین کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی اس مختصر سی آیت کے اندر قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے درس دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کے لیے بڑائی کا اعزاز ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور کسی کے لیے بڑائی سزاوار ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ بندوں کے اندر تو عاجزی اچھی لگتی ہے، چھوٹا پن اچھا لگتا ہے، اور تذلل اور انکساری اچھی لگتی ہے۔ کسی بھی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بڑا بنائے اور متکبرین کی صفات اپنے اندر پیدا کرے تو قطعاً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں آپ اکڑ کر نہ چلو، عاجز بن کے چلو، چھوٹے بن کے رہو۔ جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بڑا بناتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے اللہ پاک اس کی نگاہ میں تو وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں اور میں بہت چنا اور چنی ہوں، لیکن خود اپنی ذات سے بڑا سمجھنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کی نگاہ میں اسے چھوٹا بنا دیتا ہے۔ اور بڑائی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے الکبریاء ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے، نہ اسے کوئی لینے کی کوشش کرے، نہ اسے کوئی چھیننے کی کوشش کرے، نہ اسے کوئی غصب کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اللہ کی چادر کو کوئی لینے کی کوشش کرتا ہے، چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں سخت سزا عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے مختلف روایتوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے لیے دنیا میں عاجز بن کر رہو، بڑائی بندوں کا شیوا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں انسانوں کو اللہ نے بندے کہا ہے۔ عبد، عربی میں عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندے کی صفت خاص عاجزی اور تذلل اور انکساری ہوتی ہے جو اپنے نام ہی کے اندر پوشیدہ ہے۔ عبد کہتے ہیں تو ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں، چھوٹا بندہ، عاجز بندہ، اپنے آپ کو کم سمجھنے والا بندہ۔ یہ بڑائی بھی مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس حکومت ہے وہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور یعنی جن کے پاس مال ہے انہی کے اندر بڑائی ہوتی ہے، اور جن کے پاس اچھے گاڑیاں اور بنگلے ہیں ہمیں سمجھتے ہیں کہ تکبر اور بڑائی صرف انہی کی زندگی میں آتی ہے۔ شیطان کے جال مختلف ہیں، الگ الگ طریقوں سے وہ بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مال والوں کے لیے مال کے ذریعے سے بڑائی آتی ہے، لیکن وہ بڑائی ان مالداروں کے لیے سازگار نہیں ہوتی۔ حکومت والے، اقتدار والے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بڑائی ان کے لیے سزاوار نہیں ہوتی، مناسب نہیں ہوتی۔ علم والوں کے اندر علم کے راستے سے بڑائی آتی ہے، اور پھر یہ بڑائی علم کے جو راستے سے آتی ہے وہی بڑائی وہ شیطان کے اندر آئی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو وہاں اس نے اپنی دلیل کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے رکھی، جو دلائل کا منبع اور مرکز ہے، دلائل کو دینے والا، سمجھانے والا، اتارنے والا،
ایسے پروردگار کے سامنے دلیل کے طور پر وہ پیش کرتا ہے کہ میں مٹی سے بنے ہوئے پتلے کو سجدہ کیوں کروں؟ اور اس نے عقلی دلیل بھی دی کہ مٹی کی جو صفت ہے وہ اوپر سے چھوڑیں گے نیچے آئے گی، اس کے اندر تو چھوٹا پن ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ جہاں بھی جلایا جائے اس آگ نیچے نہیں آتی بلکہ اوپر جاتی ہے۔ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مٹی سے جو پیدا کیا ہے آدم کو، اور اس کے سامنے ہم سب کو سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے، یہ ہوگا نہیں ہے، یہ تو چھوٹی چیز ہے، عاجز چیز ہے، کمتر چیز ہے، حقیر چیز ہے۔ حقیر چیز کے سامنے اعلیٰ چیز سجدہ کرے، اس کے سامنے جھکے، یہ مناسب بات نہیں ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مٹی کی صفت نیچے جانے کی ہے، آپ کی صفت اوپر آنے کی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا دنیا میں جو بڑائی، گھمنڈ، تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی برائی اور یہ بری صفت یہ شیطان کی طرف سے ایجاد ہوئی ہے۔ اسی لیے فرمایا شیخ سعدی نے، تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو ہمیشہ کے توخ میں جکڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں بڑائی کو بڑا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والے، جب میں نے کہا مال کے ذریعے سے، اقتدار کے ذریعے سے آتی ہیں، اور بعض بندے اور بندیوں کے اندر عبادت کا جب ذوق زیادہ ہوتا ہے، اس عبادت کے لین سے بھی تکبر آتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ میں بڑا نمازی، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہوں، اور یہ میرا بھائی اور میرا یہ دوست اور میرا یہ پڑوس وہ 3 وقت کی نماز کو بھی نہیں آتی۔ گویا کہ ہم اپنے 5 وقت کی نماز کی پابندی پر اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اور اپنے بھائی کو، پڑوسی کو، دوست کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی 1 نماز قضا ہو گئی، 2 نمازیں قضا ہو گئی، 3 نمازیں قضا ہو گئی، تو اس کے نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے کمتر ہو گیا اور ہم بڑے ہو گئے۔ کوئی بیچارہ مجبوری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہوا ہے، ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بڑائی آ گئی کہ میں روزے دار ہوں اور یہ میرا بھائی اور یہ میری بہن اور یہ میری پڑوس اور یہ میرا دوست روزے سے نہیں ہے، گویا کہ اس کی اپنی نگاہ میں اسے کمتر سمجھ رہا ہے۔ نہ اپنی آپ کو اپنی نگاہ میں بہتر سمجھنے کی اجازت ہے، نہ کسی کو سامنے اس کے عمل کی کمزوری کی وجہ سے، عبادت میں کمزوری کی وجہ سے، قربانیوں میں کمزوری کی وجہ سے اسے کمتر سمجھنے کی اجازت ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، ہر ایمان والے سے فی الحال میں اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا، اور ہر کافر اور مشرک سے فی المعال میں اس کافر اور مشرک سے بھی بہتر نہیں سمجھتا۔ اپنے آپ کو کسی عام انسان، مسلمان بندے سے فی الحال بہتر نہیں سمجھتا۔ حالانکہ کتنا بڑا علم تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کیسے بڑے بڑے علماء ان کے تلامذہ تھے، اور کیسا ساری دنیا نے ان کے علم سے سیراب حاصل کیا اور ان کے اپنے علم کو بجھایا، ظاہر کی بھی اصلاح کی، باطن کی بھی اصلاح کی، اور کئی ہزار اور لاکھوں کے بندوں کو ضلالت اور گمراہی سے نکالنے کا اور نکلنے کا ذریعہ اور سبب حضرت کی مجلسیں، حضرت کی صحبت اور حضرت کی کتابیں بنی۔ کتنا اعلیٰ درجہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، لیکن اتنی بڑی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی عام انسان بندے کو بھی جو ایمان والا ہے، اس ایمان والے کو فی الحال میں بہتر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیوں بہتر نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں جو میرے عمل ہو رہے ہیں وہ میرے عمل اور فلاں سامنے والے ساتھی سے کہیں زیادہ کم ہو، اخلاص کے اعتبار سے، جذبے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، یعنی کہ اپنے آپ کو کم سمجھنا، عاجز بنانا، عاجز سمجھنا، کہ ان کے اندر عبادت کے راستے سے بھی تکبر نہیں تھا،
आमाल के रास्ते से भी तकब्बुर नहीं था, तकवे के रास्ते भी सिर्फ तकब्बुर नहीं था, बल्कि वो ये समझते थे कि आम बंदा मेरे से ज्यादा ईमान में अच्छा है, आम बंदा मेरे से ज्यादा अमल में अच्छा है, आम बंदा मेरे से ज्यादा तकवे में अच्छा है। तो फिलहाल जिस वक्त अल्लाह ने मुझे मौत से पहले मौका दिया है, ये मौत से पहले का मौके का मतलब फिलहाल हालत के एतबार से, मौजूदा एतबार से हर ईमान वाले को मैं अपने से बेहतर समझता हूं। हालांकि उनके पास बहुत सारे ऐसे सिफात और खुसूसियात थे जो आम इंसानों से अल्लाह ने ज्यादा अता फरमाए थे, लेकिन उसके बावजूद चूंकि कुरान को वो समझने वाले थे, हदीसों पर उनकी निगाह थी और अल्लाह की निगाह में मकबूल और महबूब बंदे कैसे बने जाते हैं वो अच्छी तरह जानते थे। इसलिए इतना अच्छा ईमान और अमाल और तकवा और इल्म होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि मैं आम मुसलमान से बेहतर नहीं समझता अपने आप को। और काफिर और मुशरिक तो वो तो काफिर है, मुशरिक है, फिल मआल का मतलब मुस्तकबिल में। अभी तो वो काफिर है, अल्लाह का नाफरमान है, अभी तो वो मुशरिक है, अल्लाह का नाफरमान है, लेकिन हो सकता है मुस्तकबिल में अल्लाह उसे ईमान की तौफीक अता फरमा दे, इस्लाम की तौफीक अता फरमा दे, और ईमान और इस्लाम के मिलने के बाद हो सकता है वह ईमान और आमाल और तकवे में मुझसे कहीं ज्यादा बढ़ जाए। अल्लाह की कुदरत में क्या कमी है और अल्लाह की के फैसलों में कौन जो तरह कर सकता है। वाला तुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुम्हारे से सवाल अल्लाह कर सकता है, लेकिन अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता। किसी काफिर और मुशरिक को इस्लाम और ईमान की दौलत से सरफराज कर कर तकवे के आला मरातिब पर फाइज कर सकता है, और बड़े से बड़े मुत्तकी और परहेजगार को उसके तकब्बुर और बड़ाई की बुनियाद पर ऊंचे दर्जों से गिरा कर जिल्लत के अमीख गारों में पहुंचा सकता है, और हो सकता है उसकी बड़ाई की बुनियाद पर अल्लाह उसे ईमान भी सल्ब कर ले। आमाल के सजर सवाब तो महरूम होते ही हैं, लेकिन खतरा है बड़ाई की वजह से, तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से, और सामने वालों को कमतर समझने की वजह से, और अपने आप को बेहतर समझने की वजह से उसे ईमान से मौत से पहले ईमान भी सल्ब होने का खतरा है। इसीलिए हजरत फरमाते हैं काफिर और मुशरिक को भी मुस्तकबिल के एतबार से मैं उससे बेहतर नहीं समझता। कभी भी किसी भी अल्लाह पाक किसी को भी ईमान की दौलत, इस्लाम की दौलत अता फरमाते हैं। इसलिए बंदे की शान के अंदर यह है कि वह आजिज़ी और इनकिसारी का मुजाहरा करे। कल क़ियामत के दिन बड़ाई करने वालों को, चाहे वह माल की बड़ाई हो, हुकूमत की बड़ाई हो, ईमान और अमाल के एतबार से बड़पन आ जाए, अपने हर एतबार से बड़ाई आ जाए, और मतलब यह है कि अपने आप को बेहतर समझे और सामने वालों को हकीर और कमतर समझे, तो ऐसे इंसानों को कल अल्लाह पाक क़ियामत के दिन किस शक्ल में उठाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया छोटी 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 चूंटियों की शक्ल में उठाएंगे। इंसान की शक्ल होगी लेकिन उनका कद चूंटियों की तरह हो। दुनिया में तो वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जिसे अल्लाह ने कहा कि जमीन पर अकड़ कर मत चलो। क्यों? आपके अकड़ जाने की वजह से आप पहाड़ों से बुलंद नहीं हो सकते और जमीन को फाड़ नहीं सकते। आप जमीन को फाड़ नहीं सकते और पहाड़ों से बुलंद नहीं हो सकते। लेकिन जो बंदा अपने आप को बेहतर और बड़ा समझता है, क़ियामत के दिन चूंटियों की शक्ल में अल्लाह पाक उन सारे मुतकब्बिरीन को उठाएंगे और उनको ऐसे जहन्नम के गड्ढे के अंदर फेंकेंगे जिस गड्ढे के अंदर जहन्नम की आग भी उस आग से पनाह मांगती है। इतनी तेज और दर्रार आग होगी कि जहन्नम की आग भी उस गड्ढे से पनाह मांगेगी जिस गड्ढे के अंदर अल्लाह पाक तकब्बुर और बड़ाई करने वालों को फेंकेंगे। और उनकी ग़िज़ा क्या होगी? तो जहन्नम में जल रहे हैं, भून रहे हैं, तो जलने और फूलने और कबाब और शबाब होने की वजह से उनके जिस्मों से जो लहू और पीप निकल रहा है, अल्लाह पाक वो लहू और पीप उन बड़ाई करने वालों को पिलाएंगे। इसीलिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेंबर पर खड़े होकर दुनिया में आजिज बनकर जिंदगी गुजारो, छोटे बनकर जिंदगी गुजारो। जो बंदा अपने आप को आजिज और छोटा बन के जिंदगी गुजारता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता और मैं कुछ नहीं हूं, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को,
اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کہ اپنی انا کو اور اپنی ہستی کو اور اپنی ساری بڑائی کو مٹا دے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے۔ اور کیوں کہ دانا جو ہوتا ہے وہ جب زمین میں اندر اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، زمین کے اندر ہوتا ہے، تو اسی دانے سے اللہ پاک پودا نکالتے ہیں، پھول نکالتے ہیں، پھل نکالتے ہیں، اور پھر ساری دنیا اسے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی لئے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنائیں گے۔ اپنے آپ کو چھوٹا بنیں گے دنیا میں، لوگوں کی نگاہ میں خود بخود آٹومیٹکلی اللہ پاک لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنائیں گے۔ اور اگر لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننے کی کوشش کرو گے اللہ پاک دنیا میں ذلیل کریں گے، ایسا ذلیل کریں گے، ایسا ذلیل کریں گے کہ وہ حضرت فاروق اعظم کے جملے ہیں، وہ کتے اور خنزیر سے بدتر ذلت کا اللہ پاک عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بڑائی سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال کی بڑائی سے، عہدوں کی بڑائی سے، اور طرح طرح کی چیزوں کی عبادت کی لین والی بڑائی سے اور اعمال والی بڑائی سے، ہر بڑائی سے اللہ پاک ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک زندگیاں ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔